जिंदगी के लिए। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث میں سے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. رشتہ داریوں کو جوڑنے کے تعلق سے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا وہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کو بیان کیا تھا. حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہرقل بادشاہ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا. کیا؟ ہرقل بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ ہرقل بادشاہ نے انہیں بلا بھیجا، اور وہ جب ان کے دربار میں پہنچے تو ہرقل بادشاہ نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی صفات کے تعلق سے، آپ کی تعلیمات کے تعلق سے مکمل طور پر پوچھ تاچھ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے ہر قسم کی چیز کو پوچھا، اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. اگر واقعی وہ نبی اور رسول ہیں ذرا ہمیں تعلیمات بتلائیے کہ ان کی کون سی تعلیمات ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یأمرنا بالصلاۃ، کہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کریں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کے لیے خاص ہو جائیں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے. یہ اس چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں. یأمرنا بالصلاۃ، سب سے پہلی چیز وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. والصدقۃ، اور ہمیں صدقے کا حکم دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں اور مفلسوں پر اپنے مال کو خرچ کریں. اور اسی طرح وہ ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں والعفاف، کس کا؟ پاک دامنی کا، عفت کا، عصمت کو محفوظ رکھنے کا، یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو صرف اگر ہم استعمال کریں، اپنی خواہشات کا اگر ہم یوز کریں تو صرف اپنی حلال بیویوں پر ہی کریں. لہذا وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم پاک دامنی اختیار کریں. اس کے بعد چوتھی چیز جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقل کے سامنے رکھی، بادشاہ روم کے سامنے رکھی، وہ کیا تھی؟ وصلاتی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں تشریف لائے ہیں، جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، جو کہتے ہیں میں رسول ہوں، وہ اس بات کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو جوڑیں، رشتہ داریوں کو قائم کریں، رشتہ داریوں کے درمیان محبت، مودت، الفت، انسیت پیدا کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. یہ اس بات کی بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اس بات کا ادب بھی ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان صحابی نے بیان کیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو لوگ کہتے دیکھو امیر ہو کر کے، اپنی قوم کا امیر ہو کر کے
اپنی قوم کا سردار ہو کر کے، قریش کا سردار ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو ہرقل بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ ہرقل بادشاہ ان تعلیمات کو سن کر کے اتنا متاثر ہوا کہ قریب تھا کہ وہ اسلام لے آتا، لیکن وہی چیز یعنی وہی عصبیت اور وہی تعصب جو قوم کی وجہ سے تھا، جو اس کے چیلوں کی وجہ سے تھا، جو اس کے نوکروں چاکروں کی وجہ سے تھا، جو خدام کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے وہ ہرقل اسلام نہ لایا اور اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بہرکیف حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات بیان کی تھی، ان تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ صلہ رحمی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے، ابتدائی مرحلے سے، جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ بلکہ یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، وہ زندگی جو بعثت سے پہلے کی زندگی تھی، وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جائیے اس ماں پر کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو چکے تھے اس وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر کے غار حرا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے بڑے خوف کی حالت میں گھر پر پہنچتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اس ماں پر جو مومنوں کی ماں ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر جو کا تو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا، انکا لتصل الرحم، اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلا دلاسا، سب سے پہلی چیز جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، علت بیان کی، سبب بیان کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ قطع تعلق کا حکم نہیں دیتے، آپ قطع تعلق نہیں کرتے، بلکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ نایاب چیزیں کما لیتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے اس کا اعراب یوں بھی پڑھا ہے، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، کہ آپ محتاج اور غریب اور مسکین لوگوں کو کما کر دے دیتے ہیں۔ وَتَقْرِيَ الضَّيْفَ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے راستے میں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلاسا دیا، اس میں سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف حکم دے دیا، آپ نے صرف آرڈر کر دیا اور خود آپ اس پر عمل پیرا نہ ہو، نہیں، اللہ کی قسم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہی تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی اسلام لے آتے ہیں جن کا نام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اسلام لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا کیا خیال ہے ان امور کے سلسلے میں، ان معاملات کے سلسلے میں کہ جس کے ذریعہ میں زمانے جاہلیت کے اندر اچھی نیکیاں کیا کرتا تھا، اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا، حسن سلوک سے پیش آیا کرتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے، من صلات، وہ اچھی نیکیاں کیا تھی کہ میں رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا۔ من صلات، سب سے پہلی چیز میری عادت، میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میرے کریکٹر میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ من صلات، میں رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا، وعتاقۃ، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، وصدقۃ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئی پلس ٹی وی الحمدللہ کروڑوں گھروں تک پہنچ رہا ہے اور یہ اسلامی فیملی چینل ہے۔ الحمدللہ مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں اور میں پرسنلی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ کئی علماء اس کے اوپر آتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی آپ نے کئی پروگراموں میں دیکھا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آپ اسی طریقے سے اس سے جڑے رہیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اور الحمدللہ یہ رجسٹر چینل ہے۔ آپ اپنے کیبل آپریٹر سے ملیے، ان کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے اور اس سے جڑے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، سب لوگ مل کے ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر، تم اسلام لائے ہو اس چیز پر جو خیر کو تم نے گزارا ہے، جو خیر اور بھلائی کی زندگی تم نے گزاری ہے، اسی چیز کی بنا پر تم اسلام لائے ہو۔ تمہارے دل کے اندر خیر ہے، تمہارے دل کے اندر بھلائی ہے، تمہارے دل کے اندر اچھائی کو طلب کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ان اچھائیوں، ان کی ان بھلائیوں، ان کے اس بہترین اخلاق اور آداب کی بنا پر ان کو مشرف با اسلام کر دیا۔ کس کی بنا پر؟ ان کی اچھائیوں کی بنا پر، کہ ان کے اندر اچھائی کیا تھی کہ وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے، اور صلہ رحمی رشتہ داریوں کو جوڑنا ہی زندگی کا اصل ادب ہے۔ زندگی کی اصل فطرت جو سمجھ میں انسان کی آتی ہے وہ اس کا
آداب زندگی ہے کہ اس کے کیسے آداب ہیں، جینے کے سلیقے کیسے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے کیسے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کا پورا مجموعہ مل کر کے آداب زندگی بنتا ہے۔ اور آداب زندگی کے اندر ہی ایک ٹکڑا، ایک نقطہ کیا ہے؟ صلہ رحمی بھی ہے۔ انسان رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو کاٹے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایسے آدمی کے سلسلے میں جو رشتہ داریوں کو جوڑتا نہیں ہے بلکہ رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اول وہلہ میں، پہلے مرحلے میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، پہلے جہنم کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا اگر توحید والا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف فرما دیا کہ جنت کے اندر قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ معلوم کیا ہوا کہ قطع تعلق کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بجائے کاٹنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں یہ کہ وہ 3 دن سے زیادہ گفتگو کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں، انہی تعلیمات پر عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور یہی تعلیمات، یہی آداب ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم ان آداب کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فقال القوم مالا مالا، لوگوں نے کہا اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ تعجب ہوا لوگوں کو، عجیب مسئلہ ہے، کہہ رہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں باخبر کریں جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ لوگوں نے اس چیز کو ہنسی اور مذاق میں اڑا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے کا طریقہ سنو مسلمانوں، سنو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کا طریقہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، جنت آسانی سے ہاتھ آ جائے گی، بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں جنت مل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک دوسری حدیث کے اندر بھی فرمایا تھا کہ وَصِلُ الْأَرْحَامِ، کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ ناتوں کو جوڑو، آخر اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ملے گا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھلایا کہ صلہ رحمی یہ ادب ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، اور جب رشتہ داری جڑے گی تو دل جڑیں گے، اور جب دل جڑیں گے تو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، دشمنی، عداوت، نفرت، یہ ساری کی ساری برائیاں تمہارے درمیان سے دور ہو جائیں گی، تمہارے پاس سے ختم ہو جائیں گی، تمہارے پاس سے چلی جائیں گی۔ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سکھلائی، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب صلۃ الاخ المشرک، کہ کسی کا بھائی مشرک ہے، اتفاق سے کوئی شخص اسلام لے کر آ گیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا بھائی مشرک ہے، تو کیا وہ مشرک بھائی کے ساتھ رشتہ ناتا قائم کر سکتا ہے، رشتہ داری کو جوڑ سکتا ہے، اس سے میل ملاپ کر سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتے ہیں ان کے والد محترم خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، رأى عمر حلة سیارہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑے کو دیکھا، تباع، کہ اس کو بیچا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابتع هذه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو خرید لیجئے، والبسها یوم الجمعۃ واذا جاءک الوفود، اور آپ اس کو پہنیے جمعہ کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما يلبس هذه من لا خلاق له، کہ اس کو وہ شخص پہنے گا جس کا کوئی حصہ نہیں، اے فی الاخرہ، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں،
چونکہ ریشم کا کپڑا پہننا مرد پر حرام ہے اور وہ ریشمی جوڑا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس چیز کی وضاحت کی کہ اس کو یعنی ریشمی جوڑے کو وہی شخص پہننے گا دنیا کے اندر جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ عورتوں کے لیے یہ چیز حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها، کہ ریشم اور سونے کو میری امت کی عورتوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اور میری امت کے مردوں پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو سنا تو خاموش ہو گئے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فأتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم منها بحلل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ریشمی جوڑے لائے گئے ایک دن، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ریشمی جوڑوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، یعنی ان ریشمی جوڑوں میں سے ایک جوڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ میں پہنوں، تو انہوں نے کہا وَكَيْفَ أَلْبَسُهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں اس کو پہن سکتا ہوں؟ قُلْتَ مَا فِيهَا قُلْتَ، حالانکہ آپ نے اس کے تعلق سے فرمایا جو کچھ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سے منع کیا تھا، اب کس طرح میں اس کو پہن سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم اعطکها لتلبسها، میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا یہ کہ تم پہنو، ولکن تبیعها او تکسوها، لیکن تم اس کو بیچ دو، اس لیے میں نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس کو بیچ دو، او تکسوها، یا تم اس کو پہنا دو، یعنی اپنی گھر والیوں کو پہنا دو، اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹیوں وغیرہ کو پہنا دو، چونکہ وہ عورتیں ہیں اور عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین عمل کیا، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَىٰ أَخٍ لَهُ من اہل مکہ قبل ان یسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریشمی جوڑے کو مکہ کے اندر ان کا ایک بھائی رہتا تھا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس کے پاس بھیج دیا۔ فارسل بها عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوڑے کو بھیج دیا اپنے بھائی کی طرف، من اہل مکہ، جو اہل مکہ میں سے تھا، جو مکہ کے اندر رہنے والا تھا، قبل ان یسلم، اسلام لانے سے پہلے، یعنی وہ شخص ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف اس کو بھیج دیا، اور اس کے ذریعہ سے صلہ رحمی بھی قائم ہو جائے گی، رشتہ داری بھی جڑ جائے گی۔ اس اعتبار سے محدثین نے استدلال کیا، اور خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی قائم کر دیا کہ مشرک بھائی سے اگر کوئی شخص رشتہ و ناطہ قائم کرتا ہے، اس سے رشتہ داری جوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرکیف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ آدمی رشتہ داری کو کاٹے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات یہ دی ہیں کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، ہم رشتہ داریوں کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لوگوں نے ایک اعتراض پیدا کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہ چیز بالکل صحیح نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو یار غار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس وراثت کو لینے کے لیے آئی تھی کہ میراث ان کو ملے۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وراثت کو، یعنی جو ان کا حق تھا، اس کو لینے کے لیے آئی تھی، اور کہنے لگی کہ مجھے وراثت میں سے حق چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ورثہ، جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے، وہ ترکہ مجھے چاہیے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس چیز کی وضاحت اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا